بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ مومنوں کی ماں اور اللہ پاک کے نزدیک وہ معزز ہستی ہیں جن کی خود پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی شادی کروانے میں خود اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی شامل تھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور بی بی ام رومان کے اسلام قبول کرنے کے بعد 4 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی۔ حضرت عائشہ کا اسم گرامی عائشہ، لقب صدیقہ، خطاب ام المومنین اور کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسب سے ام عبداللہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ آپ وہ خوش نصیب عورت تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا۔ نکاح سے پہلے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ آئیں۔ شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ جب آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ کی جھلک مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے نکاح کے موقع پر حق مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی جس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ رہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے اہل و عیال مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اہل و عیال کو مدینے بلوا لیا۔ یوں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ کی رخصتی کا عمل ہوا۔ رخصتی کے لیے شوال کے مہینے کا انتخاب اس لیے ہوا کیونکہ قدیم زمانے میں چونکہ شوال کے مہینے میں طاعون یعنی طوفان آیا تھا اور بہت بڑا جانی نقصان ہوا تھا، اسی لیے عرب کے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جیسا مقدس کام کر کے اہل عرب کی اس غلط خیال اور جاہلانہ سوچ کو عملی طور پر نفی کر دیا۔ رخصتی چونکہ کم سنی میں ہوئی تھی اس لیے اس عمر کے بچوں کی طرح حضرت عائشہ بھی کھیل کود میں بڑی شوقین تھی۔ حضرت عائشہ کو 2 کھیل بہت پسند تھے، ایک گھوڑیوں کے ساتھ کھیلنا، دوسرا جھولا جھولنا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان گھوڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا گھوڑا ہے؟ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی کس قدر دینی معلومات رکھنے والی اور حاضر جواب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ کو۔
تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا کہ عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹ رہے تھے اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد مبارک سے نکلتے ہوئے ان میں نور کی چمک پیدا ہو رہی تھی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چہرہ انور نورانی تجلیوں کا ماحول بنا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آج اگر شاعر ابو کبیر موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو اسے اپنے اشعار کا درست مصدق مل جاتا جو اس نے اپنے خیالی محبوب کی شان میں کہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے کہ اے عائشہ، وہ شعر ہمیں بھی سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں۔ تو حضرت عائشہ نے یہ شعر سنایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں نے اس کے روئے طابہ پہ نگاہ ڈالی تو اس کی شان زندگی ایسی تھی جیسے بادل کے کسی ٹکڑے میں بجلیاں کود رہی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک میں جو کچھ بھی تھا اسے رکھ دیا اور حضرت عائشہ کا ماتھا چوم کر فرمایا، عائشہ، جو سرور مجھے اس کلام سے حاصل ہوا ہے وہ تجھے اس نظارے سے بھی حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ عائشہ، دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت عائشہ چونکہ دبلی پتلی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ کا وزن بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں، اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے ہوئے فرمانے لگے، یہ اس دن کا جواب ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا تو دوسری ازواج مطہرہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ 48 سال تک حیات رہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک